الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، گزشتہ 2 جمعوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے احوال کو سنایا جا رہا ہے تاکہ ہمارے دل میں اپنے نبی کی محبت پیدا ہو، حقیقتاً محبتاً ہمارے دلوں میں اجاگر ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ضرورت اور اہمیت کو گزشتہ جمعے بیان کیا جا چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ درود شریف کا مقام و مرتبہ اور اس کی فضیلت اور اہمیت و ضرورت کو بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ ہو یا نام آئے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا نذرانہ جو درود و شریف کی شکل میں ہے اس کو ہم پیش کرتے رہیں تاکہ ہمیں سعادت نصیب ہو، اور جو اس کی فضیلتیں ہیں وہ فضیلتوں سے ہم بہریاب ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی عرب میں کیوں بعثت ہوئی، گزشتہ جمعے اس کو بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ ہمارے نبی کو دنیا میں کسی اور بھی جگہ بھیجا جا سکتا تھا، لیکن اللہ کی حکمت، اللہ کی مصلحت سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا اللہ کی کتنی حکمتیں تھیں کہ اس جگہ، اس دیار میں، عرب کے اس ماحول میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، مبعوث فرمایا۔ آج کے جمعے میں انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس وقت آمد ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت عرب کا ماحول کیا تھا، اور اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ کے خاندان میں لوگوں نے کتنی قربانیاں دی، ان قربانیوں کا تذکرہ اور عرب کے معاشرے کا ماحول، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، جس خاندان میں ہمارے نبی مبعوث فرمائے گئے، اس خاندان میں بہت سے لوگوں نے قربانیاں دی، اور یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے کچھ خاص انعام ملنے والا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو آزمائش میں اور امتحان میں بھی ڈالا جاتا ہے، پھر اس کے بعد امتحان کے بعد معاملہ آتا ہے انعام کا۔ یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ پہلے امتحان ہوتا ہے، امتحان کے بعد اس کو پھر نمرات ملتے ہیں، انعامات ملتے ہیں، اعزاز سے نوازا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو امتحان سے گزرنا پڑا۔ یہ حضرت بنو اسماعیل ہی میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ولادت باسعادت ہوئی ہے، وہ بنو اسماعیل کہا جاتا ہے اس خاندان کو۔ تو سب سے پہلے خاندان کی بالکل شروعات اور سرے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو امتحان سے گزرنا پڑا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے یہ چاہا کہ اسماعیل کو میرے نام پر قربان کر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے، اور اللہ کی طرف سے یہ اشارہ پا کر ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں رضامند ہو گئے، دونوں تیار ہو گئے، باپ ذبح کرنے کے لیے، بیٹا اسماعیل ذبح ہونے کے لیے، دونوں تیار ہو گئے بغیر کسی چوں چرا کے، اور مینا کے وادی میدان میں پہنچ گئے اللہ کے نام پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے۔ اللہ کی طرف سے دمبا آیا، جنت کی طرف سے جنتی دمبا آیا، اور اسماعیل کے بدلے میں دمبے کو ذبح کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا کہ میں نے اس قربانی کو قبول کیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔
حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ قربانی اتنی عظیم الشان اور اتنی تاریخ ساز قربانی ہے کہ یہ صرف سننے اور بیان کرنے میں بڑا ہلکا معلوم ہوتا ہے، لیکن کوئی اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا کر کے دکھا دے، یا کوئی بیٹا یا کوئی انسان اپنے گلے پر خود سے کوئی تیار ہو جائے کہ مجھے اللہ کے لیے ذبح کر دیا جائے، یہ بہت ہی مشکل، بہت ہی دشوار گزار مرحلہ تھا، امتحان تھا، جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کامیاب ہو گئے اور اللہ نے ان کی اس قربانی کو قبول فرمایا، اور بدلے میں ان کو انعام کیا ملا کہ حضرت اسماعیل علیہ والسلام ہی کی خاندان میں اپنے آخری نبی، محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہ اتنا بڑا انعام کسی بھی خاندان میں نبی آ سکتے تھے، لیکن بنو اسماعیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی کو بھیجا، یہ ان کی قربانیوں کا انعام تھا۔ دوسری قربانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کو دینی پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی لڑکے نہیں تھے، تو انہوں نے اللہ سے منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے بیٹے پیدا ہوئے تو ہم ان کے بدلے میں، اگر 10 بیٹے پیدا ہوئے تو ایک بیٹے کو آپ کے نام پر ہم قربان کر دیں گے، یہ منت مانی تھی حضرت عبد المطلب حضور کے دادا محترم۔ اللہ کی مرضی 10 لڑکے پیدا ہوئے، اب ان کو اپنی نظر پوری کرنی تھی چونکہ اللہ سے مان رکھے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان کریں گے، بیٹے کو نہ قربان کیجیے۔ تیار تھے وہ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے، بیٹے کو نہ قربان کیجیے بلکہ کوئی اور راستہ اپنائیے۔ یہ طے ہوا کہ 10 بیٹوں میں سے کس کو قربان کیا جائے۔ حضرت عبد المطلب پریشان تھے کہ کس کو قربان کرے 10 بیٹوں میں سے، چنانچہ قرعہ ڈالا گیا کہ 10 میں سے کس کا نام آتا ہے، تو 10 میں سے عبداللہ کا نام آیا جو حضور کے والد محترم ہیں، ہمارے نبی کے والد محترم، عبداللہ کا نام نکلا۔ عبداللہ سب سے نور نظر، لخت جگر، سب سے حسین، سب سے دلکش، سارے بھائیوں میں عبد المطلب کی اولاد میں سب سے نمایاں، سب سے حضور کے والد محترم تھے، تو ان کے اندر تو سب سے زیادہ خصوصیات تھیں، بھائیوں میں سے سب سے زیادہ خصوصیات ان کے اندر، ان کا نام نکل آیا قربانی کرنے کے لیے۔ تو لوگوں نے کہا کہ کوئی اور راستہ دیکھیے کہ ہو سکتا ہے کوئی اور راستہ نکل آئے اور اللہ پسند فرما لیں تو بیٹا ذبح ہونے سے بچ جائے۔ چنانچہ اس پر انہوں نے عمل کیا اور ایک مرتبہ قرعہ ڈالا گیا 100 اونٹ اور حضرت عبداللہ کا نام، پھر ان کا نام نکلا، ایسے ہی 10 اونٹ بڑھایا گیا، 10 اونٹ اور ادھر حضرت عبداللہ کا نام۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 10 بڑھاتے گئے یہاں تک کہ جب 100 اونٹ کا قرعہ ڈالا گیا تو اونٹ کا نام نکلا، حضرت عبداللہ کا نام نہیں نکلا۔ فیصلہ یہ ہو گیا کہ عبداللہ کو نہ ذبح کر کے ان اللہ کے نام پہ ان اونٹوں کو ذبح کر دیا جائے، 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے۔ یہ بڑی قربانی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں دو ذبیحہ باپ کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے پوری تیاری ہو چکی تھی، اور دوسرے میرے باپ حضرت عبداللہ کو بھی قربان کرنے کے لیے اللہ کے نام پہ پوری تیاری ہو چکی تھی۔ تو حضور اسی طرح اشارہ فرماتے کہ میں 2 ذبیحہ باپ کی اولاد ہوں۔ یہ دوسری قربانی تھی، بہت بڑی قربانی تھی۔ تیسری قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ان کی والدہ ماجدہ و محترمہ حضرت آمینہ کو دینی پڑی کہ جب شادی ہو گئی حضرت عبداللہ کی حضرت آمینہ سے، ابھی چند مہینے گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ تجارت کی غرض سے ان کو ملک یمن جانا ہوا۔ چونکہ لوگ تجارت کرنے کے لیے جا رہے تھے تو حضرت عبداللہ نے بھی سوچا گھر کی یہ حالت ہے تو ہم بھی چلے جاتے ہیں، تجارت کا مال لے کر کے وہاں سے بیچیں گے، یہاں لائیں گے بیچیں گے، اس طرح سے تجارت عرب کے لوگ کرتے تھے۔ حضرت آمینہ جن کی ابھی شادی ہوئی ہے، حضرت عبداللہ جن کے بھی شادی 1 سال بھی نہیں ہوئے، چند مہینے گزرے ہیں، اور اتنی ہی جلدی جدائیگی میاں بیوی میں ہو تو
کیا ماحول ہوتا ہے، دل پہ کیا گزرتا ہے، کیا کیفیت دل کی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ کہہ رہے ہیں جانا تو نہیں جا رہا تھا، دل نہیں کر رہا تھا، لیکن اب یہ گھر کی حالت ہے اس لیے جا رہا ہوں۔ حضرت آمینہ اپنی بیوی کو سمجھا رہے ہیں، اس لیے جا رہا ہوں، جلد ہی آ جاؤں گا اس کام سے فرصت پا کر کے، اور میری تمنا ہے کہ میں جب آؤں تو سب سے پہلے تم دروازے کو آ کر کے کھولنا، سب سے پہلے میری ملاقات تم سے ہو۔ یہ میاں بیوی کی محبت کی باتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ چلے گئے، واپسی میں مدینہ پڑتا تھا، مدینہ پہنچے تو بہت ہی سخت بیماری ہوئی، بخار میں مبتلا ہو گئے۔ چونکہ سسرال تھا حضرت آمینہ کا، میکہ تھا مدینہ، تو ان کا سسرال تھا، سسرال والوں نے ان کی اس بیماری کو دیکھ کر کے ان کو روک لیا کہ آپ نہ جائیے، علاج آپ کا ہو، آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ چلے جائیے گا۔ یہ واپسی میں چنانچہ اپنے سسرال میں حضرت عبداللہ رک گئے۔ اللہ کی مرضی 2-4 دن کے بعد ان کا وہیں انتقال ہو گیا۔ حضور ابھی دنیا میں نہیں آئے، ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، اور وہیں ان کی تجہیز و تدفین کر دی گئی۔ ادھر قافلہ آ گیا، قافلہ جب آتا تھا تو پورا ہلہ مچ جاتا، محلے میں جیسے کوئی وفد آئے تو پورے محلے میں شور ہو جائے کہ فلاں جگہ سے وفد آیا ہے، بہت کافی لوگ آئے ہیں۔ تجارت کا قافلہ تھا، سارے گھروں میں خوشیاں، بچے خوش، ان کی بیویاں خوش، ان کے ماں باپ خوش کہ ہمارے شہزادے تجارت کر کے آئے ہیں۔ ادھر حضرت آمینہ بھی انتظار میں، اپنے شوہر کے انتظار میں دروازے کے پاس آ کر کے کھڑی ہیں کہ ابھی شوہر نامدار آئیں گے اور دروازہ کھٹکھٹائیں گے، تو وہ کہہ کر کے مجھ سے گئے کہ دروازہ تم ہی کھولنا تاکہ ملاقات سب سے پہلے تم سے ہو۔ لیکن انتظار کرتی نہیں، بڑی دیر تک انتظار کی، حضرت عبداللہ نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ حضرت عبد المطلب جا کر کے قافلے والوں سے پتہ کیا کہ میرا شہزادہ بھی، میرے بیٹے بھی گئے تھے تجارت میں، عبداللہ کیوں نہیں آئے، دکھائی کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو قافلے والوں نے بتایا کہ مدینے میں وہ رک گئے، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، وہاں روک لیا گیا ہے، اس لیے نہیں آئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب فوراً بے چین ہو گئے اور اپنی بیٹی کی خبر گیری کے لیے حضرت عبداللہ کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے گھوڑے پر ایک شخص کو، اپنے خادم کو سوار کیا کہ جا کر کے مدینہ پتہ کر کے آؤ کہ عبداللہ کی طبیعت کیسی ہے۔ جب وہ خادم پہنچا وہاں مدینے میں تو پتہ چلا کہ ان کی تجہیز و تدفین بھی ہو گئی ہے، سب کچھ ان کا ہو گیا۔ وہ آ کر کے بتاتا ہے عبد المطلب کو کہ عبد المطلب تمہارے بیٹے اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ آ کر کے دادا عبد المطلب آ کر کے اپنی بہو آمینہ کو بتاتے ہیں کہ تم بیوہ ہو گئی ہو، عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ ان کی ماں پر کیا گزرا ہوگا جب یہ خبر ان کو سنائی پڑی ہوگی، اور یہ سنی ہوں گی حضرت آمینہ کہ میرے شوہر اس دنیا میں اب نہیں ہیں، عبداللہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، ابھی سال بھی نہیں گزرا شادی کے، چند مہینے گزرے تھے۔ یہ حضرت آمینہ کو اس قربانی سے گزرنا پڑا، یہ بہت بڑی قربانی تھی، اور اس قربانی کے انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کائنات سے نواز دیا حضرت آمینہ کو۔ حضرت آمینہ کو جو اللہ نے دیا وہ کائنات میں نہ کوئی کسی کو مل پایا نہ ملے گا۔ اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد حضرت آمینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خلاصہ کائنات، محبوب رب العالمین، محسن انسانیت، جن کے صدقے میں پوری کائنات کا وجود ہے، ان کی ماں بننے کا شرف حضرت آمینہ کو حاصل ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت ولادت با سعادت ہوئی، عرب کا معاشرہ اتنا گمبھیر ہو چکا تھا، وہاں کا معاشرہ اتنا گنہگار ہو چکا تھا، اور اس وقت پوری دنیا میں ضلالت و گمراہی کے ایسے بادل چھائے ہوئے تھے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر کے گمراہیت میں ڈوب چکا تھا۔ کوئی ایسا گناہ نہیں جو انسان نہیں کر رہا تھا، مظلوم اس قدر ستائے جا رہے تھے، عورتوں پر اس قدر ظلم ڈھایا جا رہا تھا اس ماحول میں، جب ابھی ہمارے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے، کہ مظلومین کی آہیں نکل رہی تھی بار بار اللہ کی طرف، آسمان کی طرف ان کی نگاہیں اٹھ رہی تھی، اے خدا ہمیں بچا لیجئے ان ظالموں سے، ان بدماشوں سے ہمیں بچا لیجئے، کسی کو بھیج دیجئے وہ ہمارا مددگار آ جائے اور ہمیں اس دلدل سے نکال لیں، ان ظالموں کے چنگل سے ہمیں چھڑا لیں۔ آہیں نکل رہی تھی، سسکیاں نکل رہی تھیں عورتوں کی، اتنا خطرناک ماحول تھا کہ جب ان کو گوشت کھانے کا من کرتا تھا، عرب کے معاشرے کی بات چل رہی ہے، تو
زندہ جانور کے کسی جسم کے کسی حصے سے گوشت کو 1 کلو 2 کلو کاٹ کر کے اور گوشت پکا کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ اس جانور پر کیا گزرتا تھا، زندہ جانور پر، ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ باپ کا انتقال ہو جاتا، ان کی اولادیں اپنی ماں سے نکاح کر لیا کرتی تھیں، بہنوں سے نکاح کیا جا رہا تھا، کئی معبودوں کے سامنے سر جھکا رہے تھے، جو دکھا وہی ان کا بڑا، جو دکھا وہی ان کا معبود، ایک اللہ کو چھوڑ کر کے کروڑوں معبود کو کروڑوں چیزوں کو اپنا یہ معبود سمجھ رکھے تھے۔ بات میں جھگڑے لڑائی، شراب اس قدر وہ لوگ پی رہے تھے جسے پانی پیا جاتا ہے، ان کے لیے شراب اور پانی میں کوئی فرق نہیں تھا، اتنا معاشرہ بگڑ چکا تھا۔ اپنا فخر کرتے تھے، اپنی بڑائی بتاتے تھے، اپنی ہی تعریف کرتے تھے اپنی زبان سے۔ ہندوستان کا یہ ماحول تھا اس وقت، کتابوں میں لکھ کے 32 کروڑ یہاں 32 کروڑ خدا بنائے بیٹھے تھے، ان کی عبادت کی جا رہی تھی۔ زندہ بچی پیدا ہوتی تھی، اس بچی کو یہ لوگ زندہ رہنے نہیں دیتے تھے عرب کے معاشرے میں۔ اس بچی کو یا تو اس کے گلے پر باپ اپنا پیر رکھ کر کے گلا دبا کر کے مار ڈالتا تھا، یا پھر وہ باپ اس بچی کو لے جا کر کے کسی گڈھے کھود کر کے میدان میں اس کو زندہ دفن کراتا تھا۔ اسی کے بارے میں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کیا تمہیں خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ان دفن کی ہوئی زندہ لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیوں دفن کیا گیا، تمہارے باپ کیوں تمہیں زندہ دفن کرائے؟ اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اگر ہندوستان کا معاشرہ اس وقت یہ تھا کہ اگر جوان بیوی اور اس کا شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس شوہر کے انتقال کے بعد اس عورت کو دوسرا نکاح اور دوسری شادی کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا، بلکہ ظلم اس حد تک تھا، ظلم اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ اس کے شوہر کے چتا پر اس کی بیوی کو بھی جلا دیا جاتا تھا زندہ۔ یہ ماحول تھا۔ ایسے بھیانک ماحول میں، ایسے خوفناک ماحول میں، جہاں ظالم اپنا سر اٹھا کر کے مظلوموں کو اپنے پاؤں تلے رونگ رہے تھے، کمزور لوگ سسک رہے تھے، بیچارے پیسے جا رہے تھے، ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوش آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اپنے محبوب نبی کو اب ایسے ماحول میں ہم بھیجیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین، پورے عالم کے لیے، پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر، رحمت عالم بن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ماحول میں عرب کی سرزمین پر بھیجا۔ عبد المطلب کے خاندان میں حضرت آمنہ کی پیٹ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت آمد ہوئی، حضرت آمنہ کا عجیب ماحول تھا، ان کی والدہ کے اوپر عجیب و غریب کیفیات تھے۔ عام طور سے جیسے کسی عورت کو حمل ہوتا ہے تو عورت بہت پریشان ہوتی ہے، 9 مہینے بے انتہا پریشان ہوتی ہے، بہت تکلیف سے گزرتی ہے، لیکن حضرت آمنہ کا روایت ہے، پوری کئی روایتیں حضرت آمنہ اپنے بارے میں فرماتی ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیٹ سے کیا تو مجھے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں، کسی طرح کی کوئی بے چینی گھبراہٹ نہیں، بلکہ مجھے پہلے سے زیادہ زندگی میں اتنا سکون نہیں ملا تھا جب مجھے سکون ملا کہ جب مجھے اللہ نے مجھے پیٹ سے کیا، حمل سے نوازا اللہ نے، اتنا سکون رہتا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ عجیب و غریب کیفیت دیکھی جب میں حمل سے ہو گئی کہ جب میں راستے میں چلتی ہوں تو دیواریں اس طرح جھک جاتی ہیں میرے ادب و احترام میں کہ جیسے ابھی گر جائیں گی، پیڑ پودے جھک جاتے ہیں، اور دھوپ جب ہوتی ہے تو دیکھتی ہوں کہ دھوپ بادل کا ٹکڑا آ جاتا ہے اور سایہ ہو جاتا ہے، اور دھوپ کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت آمنہ حضور کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب میں حمل سے ہو گئی تو میں نے یہ عجیب و غریب تبدیلی دیکھی کہ پہلے جایا کرتی تھی کنویں پہ پانی لانے کے لیے تو بڑی مشقت کے ساتھ ڈول نیچے ڈال کر کے کھینچ کر کے پانی نکالنا ہوتا تھا، اب میں جب جاتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں کہ پانی خود لبالب اس کے اوپر کنویں کے اوپر آ جاتا ہے، بس ہاتھ سے بھرتی ہوں اور سیدھے آسانی کے ساتھ لے کر چلی جاتی ہوں۔
حضرت آمینہ کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ بیوہ عورت ہو کر کے اور یہ خوشبو بہت ہی زیادہ استعمال کرتی، یہاں تک کہ ان کے عبد المطلب کو یہ شکایت کی گئی کہ تمہاری بہو یہ خوشبو استعمال ان کو کرنی چاہیے، انہیں اچھا لگتا ہے کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور خوشبو استعمال کریں۔ ایک دن عبد المطلب نے اپنی بہو کو حضرت آمینہ کو بلایا اور کہا کہ تم خوشبو کیوں استعمال کرتی ہو؟ تو حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھی ہی نہیں، میرے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں کہ میں خوشبو کسی سے خرید کر کے کہیں سے منگا کر کے خوشبو استعمال کروں۔ یہ تو جب سے میں اس پوزیشن میں آئی ہوں، جب سے اللہ نے حمل سے نوازا ہے، یہ خوشبو آٹومیٹک میرے جسم سے نکلنی شروع ہو گئی ہے اور اتنی خوشبو آتی ہے کہ حد تو یہ ہے کہ جہاں میں تھوکتی ہوں وہاں خود تھوک سے بھی خوشبو آتی ہے، بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ عجیب و غریب بدلاؤ حضرت آمینہ سے شروعات ہوئی۔ یہودی لوگ انتظار میں رہتے تھے، وہ اپنی کتابوں میں پڑھ رکھتے تھے کہ جب نبی آخر الزماں کی آمد ہوگی، ان کی ولادت بسعادت ہوگی، تو اس سے پہلے آسمان پر ایک سرخ ستارہ نمودار ہوگا۔ تو اس سرخ ستارے کو دیکھتے رہتے تھے کہ جب سرخ ستارہ آسمان میں ظاہر ہوگا، نظر آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آخری نبی کے آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ تو اس کے انتظار میں ایک دن ہنگامہ ہو گیا، لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پہ سرخ ستارہ نظر آ گیا۔ اب یہودی لوگ پریشان پتہ کرنے کے لیے کہ کس کے گھر میں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، پتہ لگانے لگے۔ پتہ لگاتے ایک ایک گھر سے پتہ لگاتے رہے، ان کو پتہ چلا کہ عبد المطلب کی حویلی سے عجیب و غریب خوشبو آتی ہے، اور اس خوشبو سے وہ مائل ہو کر کے پہنچے اور پتہ کیے تو پتہ ان کو یہ بھی چلا کہ حضرت آمینہ پر عجیب و غریب کیفیات ہے اور عجیب و غریب ماحول سے وہ گزر رہی ہیں، اور وہ حمل سے بھی ہیں، ولادت بھی ہونے والی ہے بچے کی۔ تو انہوں نے ہنگامہ کیا کہ نبوت تو بنو اسحاق سے منتقل ہو کر کے بنو اسماعیل میں چلی گئی، ہم لوگ تو رہ گئے، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آخری نبی کی جو آمد و ولادت ہوگی وہ ہمارے خاندان بنو اسحاق میں ہوگی، تو نبوت ہم سے چھین لی گئی ہے۔ تو بنو اسماعیل میں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ بنو اسماعیل میں آخری نبی کی ولادت ہوگی، آخری نبی میں ان کی آمد ہوگی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہونے والی ہے، اس سے پہلے کہ یہ ماحول ہے اور عجیب و غریب تبدیلیاں، عجیب و غریب کا بدلاؤ ہو رہا ہے، پہلے ہی سے یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے، حالات سب کے بدلنے والے ہیں۔